آج ہم سب کو یہی شکایت ہے کہ دنیا کے معاملات اتنے بڑھ گئے ہیں، مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں، پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آج ہمیں آخرت کے لیے وقت نہیں ملتا، اعمال کے لیے وقت نہیں ملتا۔ زمانہ وہی ہے، شب و روز وہی ہے، دنیا بھی وہی ہے، کارگزاری بھی وہی ہے، مصروفیات بھی وہی۔ کیا مصروفیات ہیں؟ کھانا پینا ہے، رہائش ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، کاروبار ہے۔ کیا یہ پہلے لوگ نہیں کرتے تھے؟ سب وہی ہے، یہی دنیا تھی، یہی چاند، یہی سورج، یہی سب کچھ تھا، یہی شادیاں تھی، یہی اولاد تھی، یہی کاروبار تھا، سب مصروفیات یہی تھی۔ آخر بدلہ کیا ہے؟ آخر ہم سے چھوٹا کیا ہے؟ تبدیلی کیا رونما ہوئی ہے کہ آج ہمیں اتنی مشکل پیش آ رہی ہے کہ بسا اوقات ہمارے بہت سے ساتھی کہتے ہیں کاش کہ میں پچھلے زمانے میں ہوتا۔ فتنوں کا زمانہ ہے، پریشانیوں کا زمانہ ہے۔ میرے عزیز، فتنے پہلے بھی موجود تھے، پریشانی ہمیشہ سے تھی، لیکن وہ اعمال اور وہ صفات ہم سے چھوٹ گئی جو ان فتنوں میں اور پریشانیوں میں ہماری مددگار ہے۔ آج ہمارے اندر خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، خشیت الہی ہمارے پاس نہیں ہے جس نے ہمیں روکنا تھا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، یہ بات سمجھ لیجئے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک زمین ہے، باغات اس میں لگے ہوئے ہوں، اگر اسے سنبھالنا ہے تو محنت کرنی ہے، اور بگاڑنا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، وہ چند دنوں میں خود ہی بگڑ جائے گی۔ ہماری زندگی ایسی ہی ہے، ہمیں بگاڑنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، سنوارنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ وہ جو اس زندگی میں سرکشی کا راستہ اختیار کرے، اور سرکشی کا مطلب یہ کہ بے خوف ہو جائے، خوف خدا اس کے دل میں نہ رہے، اللہ کے یہاں کھڑے ہونے کا، حاضری کا خوف اس کے دل میں نہ رہے۔ جب اس طرح سے وہ سرکشی کے راستے پہ چل پڑے گا، ایسا سرکش ہو جائے گا کہ خوف خدا اس کے دل میں نہ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آثر الحیات الدنیا، پھر آپ اسے دیکھو گے کہ دنیا کی زندگی اس پر غالب آتی جائے گی، اور وہ زندگی میں دنیا کی رنگینیوں میں ایسا مگن ہو جائے گا کہ پھر اسے اپنے آخرت کے لیے کوئی راستہ سجائی نہ دے گا۔ اور یہ مرض ہے جس میں آج ہم سب مبتلا ہیں، یہی ہے نا۔